بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ایک ویڈیو کلپ نظر سے گزری جس میں کہ اور وہ وائرل ہو گئی، میرے پاس کئی جگہوں سے کئی سورسز سے میرے پاس موصول ہوئی، جس میں جسٹس وجی الدین احمد وہ عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص قطعاً ایماندار نہیں ہے، اس کے بنی گلہ کا جو اس کا گھر ہے اس کا خرچہ چلانے کے لیے جہانگیر ترین اس کو 30 لاکھ روپیہ مہینہ دیتا ہے، اور بھی لوگ ان کو دیتے ہیں پیسے، اس سے ان کا گھر چلتا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے فلاں شخص سے بات کی تو اس نے کہا کہ وہ آدمی کیسے ایماندار کہلا سکتا ہے جس کے جوتے کا تسمہ بھی اپنا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پرسنل سے اٹیک ہیں۔ آج اگر عمران خان چیلنج کرے تو کیا جسٹس وجی الدین احمد کے پاس شواہد ہوں گے ان چیزوں کے؟ جسٹس وجی الدین احمد خود ایک جج ریٹائر ہوئے، اور اس سے بڑھ کے یہ کہ ان کے کردار کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال ہوئے، ہم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی برائی سنی نہیں۔ لیکن وہ عمران خان کی پارٹی کا حصہ تھے جب ان کو یہ باتیں پتہ چلیں۔ اگر یہ درست تھیں تو ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ اگر وہ برا سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، بری ہیں، تو ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑی۔ چجائے کہ وہ چھوڑتے بالآخر ان کو پارٹی سے نکالا گیا۔ جب نکالا گیا تو پھر رنجشیں پیدا ہوئیں اور پھر ان کو یہ چیزیں بھی یاد آئیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھا اور وجی الدین احمد بھی پارٹی میں موجود تھے، وہ نہ کسی کو کوئی فیور دے سکتا تھا، نہ ہی کسی کے کام آ سکتا تھا، ایک پارٹی ممبر تھا، اور اس کے گھر کے خرچے کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جہانگیر ترین یا کوئی دیتا تھا۔ اب اگر میں کسی کو پیسے دوں یا مجھے کوئی شخص پیسے دے اپنی خوشی سے، اور میں ریٹرن میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتا کیونکہ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے، تو اس میں تو کوئی برائی تو نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سرکاری خزانے سے پیسہ چرایا گیا۔ سرکاری خزانے سے تو پیسہ چرایا اب جا سکتا ہے جبکہ ایک شخص پرائم منسٹر ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو وہ ہو سکتا ہے۔ یا آج اگر کوئی اس کے گھر کا خرچہ دے رہا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ خرچہ دینے کے معاملے میں یا اس کے بدلے میں پرائم منسٹر سے کوئی عہدہ مانگ رہا ہے، کوئی اس سے مفاد اپنا اس نے رکھا ہوا ہے جو حاصل کرنا ہے۔ جہانگیر ترین ایک مقدمے میں نااہل ہو چکے ہیں اور وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عہدہ نہیں مل سکتا۔ لیکن دوسری طرف ان کی شوگر ملیں، غالباً 1 یا 2 شوگر ملز ہیں ان کی۔ اب شوگر ملوں کا قصہ تو بڑا پیچھے چرچا چلتا رہا، کیونکہ شوگر ملز اونرز انہوں نے اپنی ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی، اور اس ایسوسیشن کے ذریعے تمام شوگر ملز مل کے تو مارکیٹ کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، جس سے کہ مارکیٹ میں قیمتیں چڑھانا، مارکیٹ میں قیمتیں کم کرنا، وہ سب مل کے کرتے ہیں اور اس میں پروفٹ بنتا ہے، کھاتے ہیں۔ اب اس میں صرف جہانگیر ترین نہیں ہے، اس میں میاں صاحب کی فیملی بھی ہے، ان کی بھی شوگر ملیں ہیں۔ جہاں جہاں مال بن سکتا ہے اس میں سب یہی لوگ ہیں۔ زرداری صاحب کی 14 کے قریب شوگر ملیں ان کی کہتے ہیں، شاید کچھ اور فیملیاں بھی بااثر ہوں گی، ان کی بھی ہوں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ کھانے لوٹنے والے تو یہی ہیں آپس میں۔ اب جہانگیر ترین کے ساتھ عمران خان نے کوئی رعایت تو نہیں کی۔ کھیل سارا چینی کا جو ہوا یہاں پہ، اس میں زرداری گروپ بھی شامل ہے، اس میں اومنی گروپ بھی شامل ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا اپنا ان کے بال بچہ وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ایکشن صرف جو لیا گیا یا لینے کی کوشش کی گئی وہ جہانگیر ترین کے بارے میں ہوئی، لیکن وہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکا۔ کب بڑھے گا اس کا کچھ ہوگا، وہ مقدمہ پینڈنگ ہو گیا۔ لہذا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جہانگیر ترین نے فی الحال کوئی فائدہ نہیں لیا،
اگر اس کا مقدمہ نہیں چلا تو مقدمہ ختم بھی نہیں ہوا، وہ چلے گا صحیح۔ اگر عمران خان نہیں چلاتے تو اگلی حکومت آ کے بالکل چلائے۔ میں پورے وثوق سے 100% یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگلی حکومتیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مقدمے کو کبھی چھیڑیں۔ اگر اگلی حکومتیں جہانگیر ترین کو ہاتھ ڈالیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہے گا کہ زرداری کی 14 ملیں ہیں، 4 میاں فیملی کی ہیں، 4 یا 5، تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ مقدمہ موجود ہے، اگر اعتراض ہے کسی کو تو جرت ہے پکڑیں، ان کا مقدمہ آگے چلائیں، جہانگیر ترین کا، اس کے بعد جس کی بھی حکومت ہے وہ چلائے۔ لیکن یہ ہوگا نہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آج عمران خان ایز پرائم منسٹر اگر وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ جو بھی پے لیتے ہیں تو ان کے اپنے پرائیویٹ گھر کا خرچہ اگر اس سے کہیں زیادہ ہے تو پھر قوم حق رکھتی ہے کہ وہ ان سے پوچھے کہ یہ خرچ اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں، اور ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے۔ کوائٹ پاسبل کہ ان کے اپنے ذرائع آمدن کچھ اور بھی ہوں، آفٹر آل اس سے پہلے بھی زندگی گزار رہے تھے، تو وہ تو جائز بات ہے کہ پوچھا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں بڑا شور مچا تھا کہ توشہ خانے سے تحائف لیے گئے۔ تحائف ان لوگوں کو ملتے ہیں جب بھی یہ ملک سے باہر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو جو ان کے میزبان ہوتے ہیں وہ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں واپسی پہ، اور وہ تحفے تحائف ذاتی نہیں ہوتے، وہ تحفے تحائف جو ہیں حقیقتاً وہ آ کے توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پاکستان کی طرف سے تحفے جاتے ہیں کسی کو تو وہ سرکاری پیسے سے لیے ہوتے ہیں، اور جب دوسری طرف سے آتا ہے تحفہ تو وہ ایک طرح سے سرکاری ملکیت بن جاتا ہے۔ اب اگر آپ خریدنا چاہیں اس تحفے کو تو اس کی قیمت اسیس کی جاتی ہے، اور پھر اس قیمت کا کچھ حصہ آپ کو رعایت دے دی جاتی ہے اور کچھ آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور آپ لے لیتے ہیں، مفت نہیں لیا جا سکتا۔ اب اگر اس میں کوئی قیمت، اگر 1 لاکھ روپے کی کوئی چیز ہے تو بے ایمانی کر کے کوئی شخص اس کی قیمت جنہوں نے بھی اسیس کرنی ہے، وہ توشہ خانہ کے اپنے قواعد میں دیا ہوا ہے، تو جس نے اسیس کرنی ہے وہ 1 لاکھ کی بجائے اس کی قیمت جو ہے وہ 5,000 یا 10,000 کہے، جی 10,000 ہے قیمت، اور آپ 5,000 دے کے لے لیں، تو اس کا مطلب آپ نے 1 لاکھ کی چیز 5,000 میں لے لی، بے ایمانی ہوئی درمیان میں جہاں قیمت اسیس کی گئی غلط۔ تو یہ چیز چیک کرنے والی ہے۔ اس کا الزام تمام پہلے حکمرانوں پہ ہے۔ میاں صاحب کے دور میں بھی غالباً یہ قانون بنا کہ یہ ڈکلیئر نہیں کیا ہے، باہر بتایا نہیں جائے گا کہ کس نے کیا لیا ہے۔ اس سے پہلے یوسف گیلانی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو ٹرکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، ان کی بیگم نے جو ہار سیلاب زدگان کی مدد کے لیے دیا تھا، بڑا قیمتی، پتہ نہیں کئی لاکھوں کا ہوگا، وہ یوسف گیلانی صاحب اڑا کے لے گئے تھے کوئی پیسہ دیے بغیر۔ تو چوری چکاری تو ہے۔ اب عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے تو ایک ایماندار حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی عزت قائم رکھنے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بتا دے، تاکہ اس کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات رہیں نہ۔ اگر وہ پبلکلی نہیں بتایا جا سکتا تو کم از کم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے یہ میسج چلا جائے سب کو کہ جناب ہم نے چیک کر لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں کی گئی، تو معاملہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک الزام جو کہ غلط ہے، لگتا ہے کہ عمران خان نے بانی گالہ میں قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھر بنایا، تو اس میں بجائے اس کے کہ اس کا گھر گرا دیا جاتا، ان کو فائن کیا گیا۔ گھر گرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ گھر بنانے کے لیے جگہ جائز ہے، جگہ پہ اعتراض نہیں ہے۔ جگہ جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نے غلط جگہ پہ بنا لیا جو کہ اجازت نہیں تھی، نہیں، اجازت تو تھی، لیکن جس طرح کا نقشہ یا جیسا گھر بنانے کے لیے وہاں اجازت تھی، یا جو انہوں نے نقشہ پاس کرایا اس کے مطابق جو اجازت تھی بنانے کی، اس میں کوئی تبدیلیاں کی ہوئی ہیں۔ جب آپ کا گھر اپرووڈ نقشے کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر فائن ادا کرنا پڑتا ہے۔ اگر بہت بڑا کوئی آپ نے وائلیشن کی ہو تو پھر وہ جگہ بھی گرانی پڑ جاتی ہے، لیکن عام حالات میں یہی ہوتا ہے کہ فائن کر دیا جاتا ہے، تو فائن لیا گیا ہے۔ وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ چیزیں کلیریفائی کر دیں، اور جہاں جہاں کوئی
اپنی پوزیشن کو واضح کیا جا سکتا ہے کر دینا چاہیے۔ پہلے ہی اس حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ میگا کرپشن کے کئی 20 کیس کھل چکے ہیں۔ شہباز شریف کا کیس بھی ہے، ان کے اولادوں کے بھی ہیں، زرداری صاحب کے بھی، مختلف لوگوں کے۔ ایک بھی مقدمہ ان کے ٹینیور میں کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا۔ تو یہ کام اگر آپ نہیں کر سکے تو یہ تو ناکامی ہے بہت بڑی، کیونکہ یہ آپ کا بہت بڑا نعرہ تھا، لیکن کم از کم اپنی ذات کو تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں نا، اپنی ذات کو مکمل طور پہ کلیئر کریں تاکہ آپ کی مورل اتھارٹی قائم رہے، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایک حکمران کے لیے۔ اگر وہ خود مورلی کرپٹ نظر آئے گا تو نیچے والے بھی سارے یہی کام کریں گے۔ تو یہ وہ آج ایشو ہے جو کہ چلا ہوا ہے، اور میں افسوس کرتا ہوں کہ جسٹس وجی الدین احمد جیسا آدمی وہ اس گندے کھیل میں پھنس گیا صرف اپنی غلط بات کر کے، جبکہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے اگر ثبوت مانگا تو کیا وہ دے سکیں گے؟ کیا جہانگیر ترین یا کوئی اور آ کے کہہ سکے گا کہ ہاں میں اتنا مہینے کا دیتا ہوں ان کو؟ اگر کوئی نہ کہے تو پھر کیا کریں گے وجی الدین احمد صاحب؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط کام کیا انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وجی الدین احمد صاحب نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنا لی ہے۔ اب وہ ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو سننا پڑے گی باتیں۔ جیسے فواد چودھری نے جب اس سے سوال کیا گیا وجی الدین صاحب کے کلیم کے بارے میں، تو اس نے ان کو سیاسی مسخرہ قرار دیا۔ وہ کہنا برا ہے، اچھا نہیں ہے، یا کہنا نہیں چاہیے، لیکن پھر وجی الدین احمد صاحب کو تیار رہنا چاہیے اس طرح کی باتیں سننے کے لیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔